اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شہادت جانسوز امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے سامنے النور چینل کی جانب سے حاضر ہوئے ہیں۔ شہادت جانسوز شہادت فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام تمام مسلمین جہان بلکہ تمام بنی نوع انسان اور بالخصوص ولی عصر امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں۔ پروردگار عالم نے یہ عظیم راہبر جو ہمیں عطا فرمائے اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں امام کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تمام عالم جہان میں دیکھ لیجئے شاگردان فرزند رسول امام صادق علیہ السلام موجود ہیں اور آج تک یہ لوگ امام علیہ السلام کے علوم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنے سائنسدان ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، سب کے سب امام کے علوم سے آج بھی استفادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی علمی دنیا میں بہت آگے جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرا منبع، میری بنیاد، میری بیس جس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور عروج پہ پہنچ رہا ہوں، یہ کس کی جانب پلٹ رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس چیز کی طرف غور کرے گا اور اپنی توجہ کو لے کر جائے گا تو وہ خود بخود مجبور ہو جائے گا یہ سوچنے پر کہ فرزند رسول امام صادق علیہ السلام ایک وہ استاد ہیں اس جہان میں کہ جس استاد کے ساتھ تمام تر مسالک میں دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز یہی تھا کہ اختلاف رائے رکھنے والے لوگ جب امام کے جو شاگرد بھی تھے اور امام کے دور میں رہنے والے بھی جتنے بھی لوگ تھے، اختلاف رائے گروہی اختلاف رکھنے کے باوجود بھی امام کے علم و فضل کے سب قائل تھے اور امام علیہ السلام کو اس جہان کا بہترین عالم قبول کرتے تھے اور کہتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام جیسا کوئی استاد اور کوئی ایسا دانشور ابھی جہان میں نہیں ہے۔ فرزند رسول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جن کو تمام ائمہ ہدا سے زیادہ ٹائم مل سکا کہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کر سکیں اور تعلیمات حقیقی الہی اور رسول معظم کی وہ حقیقی تعلیمات کے جو آپ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، کہ جو آپ کی رحلت کے بعد سلسلہ احادیث کو روک دیا گیا، سلسلہ علوم پر کسی حد تک پابندی لگا دی گئی، اس طرح سے ان علوم کو بیان کرنے کی یا فضا ایسی میسر نہیں تھی، یا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایسا تھا، یا لوگ اس چیز کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آپ دیکھ لیجئے بعد از کربلا دیکھیے، امام علیہ السلام کے بعد سید الساجدین نے اپنی تبلیغات اور ان علوم کو پہنچانے کا جو ذریعہ تلاش کیا وہ تھی آپ کی مناجات، آپ کی بہترین دعائیں، جیسے صحیفہ سجادیہ کر لیجئے، یعنی برملا کھلم کھلا آزادانہ طور پر تبلیغ کی اجازت ائمہ کو نہیں دی جاتی تھی، سیاسی حوالے سے بھی۔ لیکن فرزند رسول کی یہ ہم تشیع کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بھی اور تمام تر وہ جو علم کے تشنا لوگ ہیں ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ فرزند رسول کو بہت بہترین موقع مل گیا کہ سیاسی فضا جو تھی وہ آزاد تھی امام کے لیے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے دور میں اس سلسلے کو شروع کیا اور آپ نے شاگردان کو تشکیل دیا اور باقاعدہ کلاسز آپ رفتہ رفتہ شروع کرتے چلے گئے اور پھر یہ سلسلہ امام صادق علیہ السلام تک پہنچا کہ امام علیہ السلام نے بہترین انداز سے اس سلسلے کو ہم تک پہنچایا، ان تعلیمات کو۔ جبکہ امام کا بھی جو نصف دور ہے اس میں کوئی اتنی آزادی نہیں تھی، مگر کچھ دور میں جب آپ نے بہت آزادی محسوس کی، جیسے بہت سے لوگ آپ کو کہا کرتے تھے فرزند رسول آپ قیام فرمائیے، چونکہ آپ کے 4000 شاگرد ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے اس قدر لوگ ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ قیام فرما سکتے ہیں اور اسلامی حکومت کو لا سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس میں لوگوں سے یہ کہتے کہ خداوند متعال نے تو یہ مجھے موقع دے دیا کہ یہ فضا مجھے
میسر کی کہ میں بہترین انداز سے تبلیغات محمد اور آل محمد لوگوں تک پہنچا سکوں، یعنی وہ احادیث، وہ علوم جو لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہیں۔ خداوند متعال نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ چونکہ بنو عباس اور بنو امیہ کا آپس میں جو اختلاف تھا، چونکہ بنو امیہ کی حکومت کو زوال آ چکا تھا اور بنو عباس برسر اقتدار آ رہے تھے، دونوں کا آپس میں جو مل جل گئے اور آپس میں ان کے اختلافات بڑھنے لگے، تو امام علیہ السلام نے اس موقع کو بہترین موقع سمجھا اور لوگوں تک اس دورانیے میں اس قدر علوم پہنچائے کہ 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اور اس میں موقع بہترین یہ ملا کہ فقہ جعفریہ کو ایک استقلال مل گیا اور ہمیشہ کے لیے ایک خالص وہ مذہب اور وہ تعلیمات جو برسر عام بیان کرنا اور لوگوں کے لیے ان کو عام کر دینا امام علیہ السلام کی یہ کاوش تھی، اور فرزند رسول نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے لوگوں تک یہ تمام تر علوم پہنچائے۔ اور امام کے پاس جتنے شاگرد بھی آتے رہے، اب یہ نہیں سمجھیے کہ سب کے سب امام کے شاگرد مکتب تشیع سے تھے یا سب امام کے اس نظریے کے قائل ہو جایا کرتے تھے یا سارے کے سارے ایک ہی سبجیکٹ کے امام کے اسٹوڈنٹس تھے، ایسا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کے پاس مختلف اسٹوڈنٹس تھے، مختلف سبجیکٹس تھے اور مختلف زبانیں تھیں، مختلف مسالک تھے، مختلف مذاہب تھے، مختلف گروہوں سے تھے۔ سب کے سب جب امام علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتے اور امام سے آ کر سوال کرتے، فرزند رسول ان کے سوالات کا جواب دیتے اور آپ ان کو جتنے بھی نظریات وہ پیش کرتے ان کے نظریات کے مطابق امام علیہ السلام ان کو جواب دیتے۔ بلکہ مذاہب اربعہ جو ہیں، ہم اہل سنت برادران کے جو مذاہب ہیں، ان کے بھی جب دیکھا جائے تو یہ آئمہ جیسے امام ابو حنیفہ کر لیجئے، امام مالک کر لیجئے، ان کے امام ابو حنیفہ کا خود اپنا یہ بیان ہے کہ کہنے لگے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، یعنی لولا سنتان کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر ابن محمد، لولا سنتان جعفر ابن محمد لہلک نعمان، اگر 2 سال میرے جعفر ابن محمد کی شاگردی میں نہ گزرتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اگر 2 سال رہنے والی شخصیت ایک مکتب جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے، تو جس نے سالہا امام کے پاس گزارے ہوں گے یا وہ خود امام کے جس کے 2 سال شاگرد رہنے والے ایک الگ مکتب جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، اس امام کے علم کے کیا فضائل ہوں گے یا اس امام کے علم کے ساتھ کیا کوئی مقایسہ کر سکے گا؟ بس پتہ چلا۔ اسی طرح امام مالک کے حوالے سے بھی ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ ان کو جب منصور نے بھیجا، منصور عباسی نے، کہ جاؤ تم مشکل ترین سوالات لے کر جاؤ امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہ امام کو خاموش کروانا ہے کہ امام کا چرچا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ آل محمد کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مشکل ترین سوالات لے کر جاؤ۔ جب امام ابو حنیفہ آئے ان سوالات کو لے کر امام علیہ السلام سے کہنے لگے، فرزند رسول میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سوالات کے حوالے سے کہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کرو سوالات کرنے لگا تو امام علیہ السلام جو جواب دینے لگے، امام نے فرمایا کہ اس میں تمہارا نظریہ یہ ہے، اہل مدینہ کا نظریہ یہ ہے، اہل کوفہ کا نظریہ یہ ہے، اور میری رائے اس میں یہ ہے۔ جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ جب اس جملے کو سن چکے تو سننے کے بعد کہنے لگے کہ واللہ امام وہی ہے، بہترین عالم وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کے نظریے کو بھی خود جانتا ہو اور وہ بتا دے۔ بہترین عالم کو اگر جہان میں دیکھنا ہے تو فرزند رسول امام صادق علیہ السلام سے بڑا عالم ابھی میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ تو یہاں اگر امام علیہ السلام کے علوم کے اس قدر گرویدہ ہو جائیں لوگ اور پھر اعتراف بھی کر لیں کہ ان سے بڑا عالم ابھی اس جہان میں نہیں آیا، تو امام علیہ السلام کے ان تمام تر شاگردوں کو اگر لیا جائے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ علوم باقی کیسے رہے؟ کہ امام علیہ السلام نے جن علوم پر کام کیا، امام صرف علم فقہ کے امام نہیں تھے، امام فقط علم کلام کے امام نہیں تھے، امام
جن علوم کے امام تھے، نہ فقط یہ کہ علم حدیث کے امام تھے، وہ ایک الگ بات ہے کہ فرزند رسول خود فرماتے ہیں اور بہترین علماء اس مکتب جعفریہ کے اور مکتب اسلام کے علماء کہتے ہیں کہ احادیث کا جتنا مجموعہ امام باقر علیہ السلام اور بالخصوص فرزند رسول امام صادق علیہ السلام سے امت مسلمہ کو ملا، کسی اور ہادی سے اتنا احادیث کا سلسلہ بعد از رسول اللہ کسی کو نہیں مل سکا۔ یعنی امام علیہ السلام کی یہ سعادت ہے کہ آپ نے علم فقہ، علم حدیث، علم کلام پر بہت زیادہ کام کیا، کہ جس میں آپ علم کلام کو جب آپ بحث کرتے، گفتگو کرتے، مختلف مکاتب فکر کے عقائد کے لوگ آتے اور آپ سے آ کر سوالات کرتے، جیسے دہریہ زندیقیہ نامی یہ گروہ تھا، امام علیہ السلام نے ان کے ساتھ مباحثہ کر کے ان کو جوابات دے کر بہت سے مسالک خود بخود اپنے مسلک سے منحرف ہو گئے، ہٹ گئے، اور امام علیہ السلام کے اس توحید پرستی اور اس علم کلام اور آپ کے نظریات کی تصدیق کی اس حوالے سے۔ تو یہاں پر اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمام علوم کے لیے دیکھنا چاہو کوئی ایسا استاد مل جائے جو تمام سبجیکٹس میں اسپیشلسٹ ہو، تو وہ امت مسلمہ میں صادق آل محمد ہیں۔ تو یہاں پر جیسے علم فقہ، علم حدیث، علم کلام، علم رجال اور ان تمام، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو امام علیہ السلام ریاضیات، فلکیات، جغرافیہ اور جتنے بھی سائنسی اور جتنے بھی جدید علوم ہیں، اگر ان کے آپ منبع کی جانب پلٹیں گے، ان سورسز کی طرف پلٹیں گے، تو خود بخود پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ان کا استاد کہیں نہ کہیں جا کر جعفر صادق آل محمد سے ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس مکتب میں رہتے اور وہ خالص علوم جو رسول معظم کی جانب سے ہم تک پہنچنے تھے امام علیہ السلام کی، بلکہ اس میں آپ نے جو فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ چاہو، دیکھنا چاہو اس بات کو کہ تمہارے پاس یہ علوم کہاں سے آئیں گے، اور وہ علوم کے جن پر تم یقین اور اعتماد کر لو وہ کہاں سے ملیں گے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عطرت کے نیک اور میرے گھرانے کے پاک لوگ بچپن میں بردبار ترین ہیں اور عالم ترین ہیں۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی بلکہ روایت ہے، اگر ہم صادق آل محمد کے راستے پر چلتے، نہ گروہ تشکیل پاتے اور نہ ہی کوئی اتنے فرقوں میں بڑھتا، ایک مذہب اہل بیت اطہار ہی ہوتا ہمارے پاس، اور ہم انہی کے فالوور ہوتے تو بہترین انسان بن جاتے اور بہترین اس معاشرے کے افراد بنتے۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری عطرت کے نیک اور میرے گھرانے کے پاک لوگ بچپن میں بردبار ترین اور بزرگی میں عالم ترین انسان ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت نے علم خدا سے علم کو حاصل کیا اور حکم خدا سے ہم حکم دیتے ہیں، یعنی ہم نے سچے نبی کی باتیں سنی اور وہ سچی گفتگو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تم ہماری اور ہمارے آثار کی پیروی کرو گے تو ہماری رہنمائی سے ہدایت پاؤ گے، یعنی ہمارے علاوہ تمہیں کوئی بہترین ہادی نظر نہیں آئے گا، بہترین رہنما تمہیں نہیں مل سکے گا، چونکہ پرچم حق پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ حق تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اور جو اس سے منہ موڑ لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور غرق ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چونکہ فرزند رسول صادق آل محمد اس مکتب کو لے کر چلے کہ کوئی گمراہ نہ ہو سکے۔ جتنے بھی گمراہ نظریات رکھنے والے آتے، آ کر جب امام سے مباحثہ کرتے، مناظرہ کرتے، گفتگو کرتے، خود بخود مکتب امام کے دیوانے ہو جاتے اور پیروکار امام بن جاتے۔ نہیں معلوم، چونکہ روز شہادت فرزند رسول امام صادق علیہ السلام، یقیناً جب ایسا امام، ایسا استاد، ایسا دانشور، ایسا عالم جہان دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، یقیناً ہر آنکھ اشک بار ہوئی ہوگی کہ منصور عباسی نے، منصور دوانقی نے امام کی جب اس شہرت کو بڑھتے دیکھا، امام کی تعلیمات، امام کی خدمات، یہ تمام کی تمام چیزیں جب اس نے بڑھتے دیکھی تو امام کو شہید کروانے کا سوچ لیا، قدم اٹھا لیا، اور فرزند رسول
امام علیہ السلام کا ایک بہت عجیب واقعہ کہ امام کے گھر میں ایک دفعہ جب آگ لگوا دی گئی، جلا دیا گیا، امام کا گھر جلایا گیا۔ جب امام کا گھر جلایا گیا تو فرزند رسول گھر سے باہر نکلے، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور امام تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ اصحاب، دوست، چاہنے والے قریب آئے امام کے، آ کر کہنے لگے فرزند رسول بہت اذیت ہو رہی ہے، ظلم ہوا آپ پر کہ آپ کے گھر کو جلایا گیا اور آپ اتنی تکلیف میں ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، ہم اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرزند رسول نے فرمایا رو میں اس لیے رہا ہوں، میرے گھر کو آگ لگی، چاہنے والے لوگ دوسرے آ کر ان کی مذمت کرنے لگے اور میری حمایت کرنے لگے اور آ کر مجھے تسلی دینے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا میرے گھر کو آگ لگی تو میرے گھر کی مستورات، میری بیٹیاں، میرے گھر کے تمام اہل حرم سروں پہ برقعے لیے ہوئے، چادریں لیے ہوئے گھر میں دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ رو میں اس لیے رہا ہوں قربان جاؤں فرزند زہرا ابا عبداللہ الحسین پر کہ جب میرے جد حسین کے گھر کو مجھے شام غریباں یاد آ گئی، جب میرے جد کے گھر کو آگ لگائی گئی شام غریباں، وہ بیٹوں کی قربانیاں دینے والی مستورات، شوہروں کی قربانیاں دینے والی، بھائیوں کی لاشوں کو دیکھنے والی وہ مستورات جن کے دل داغدار تھے، رو رہے تھے کہ کوئی ہمیں آ کر حوصلہ اور تسلیاں دے گا، کوئی آ کر ہمارے دکھوں کو بانٹے گا۔ کہتے جب ان کے خیام کو آگ لگا دی گئی، باہر بھائیوں کے لاشیں تھے، بیٹوں کے لاشیں تھے، شوہروں کے لاشیں پڑے تھے، تمام مستورات بغیر چادر کے جب گھر سے اپنے خیام سے باہر نکلی ہوں گی، میں اپنی پھوپھی زینب کی طرف پلٹ گیا کہ میری پھوپھی نے اپنے سر کے اوپر جب چادر نہیں تھی تو رو کر کہہ رہی تھی واہ غربتا واہ حسینا، کہ حسین اگر کوئی اہل غم ہو جائے تو لوگ اس کو تسلیاں دیتے ہیں، حوصلے دیتے ہیں۔ خدایا یہ آزمائش کہ بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں، شوہروں کے لاشیں پڑے ہیں زمین کربلا پر، اور زہرا کی بیٹیاں بغیر چادر کے کبھی اس طرف دوڑتی ہیں کبھی اس طرف دوڑتی ہیں، کوئی تسلیاں دینے والا نہیں تھا، کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔